السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام پہنچے۔ آج ایک دوست میرے پاس مجھے کہنے لگے، مولوی صاحب ماں کیا ہے؟ تو میں نے کہا، بھائی ماں محبتوں کا مرکز ہے، ماں عقیدتوں کا مرکز ہے، ماں ایک سایہ ہے، ماں جنت ہے، ماں جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ کی رضا ماں کی رضا میں ہے۔ ماں قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ ماں ایک مٹھاس ہے، ماں ایک محبت ہے، ماں مرشد ہے، ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ اللہ کریم کو جب اپنی محبت سمجھانی پڑی تو اللہ نے مثال ماں کی دی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے کہ بیٹا جتنا پریشان ہو، ماں کے نرم نرم خوبصورت اس کے ہاتھ جب اپنے بیٹے کے سر پہ آ جائیں، یا ماں اپنے ہاتھ اپنے بیٹے کے کندھوں پہ رکھ دے تو اللہ کی قسم سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جب اولاد پریشان ہو اور ماں کچھ کر بھی نہ سکتی ہو تو ماں پھر ایک کام ضرور کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے کہ وہ مصلی بچھا لیتی ہے اور رب کے حضور اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے مانگنا شروع کر دیتی ہے اور اللہ کو منوا کے چھوڑتی ہے اپنے بیٹے کے حق میں۔ میں نے کہا، ماں وہ ہستی ہے کہ جس کے بغیر گھر قبرستان ہے۔ ماں وہ ہستی ہے کہ بیٹا جب بھوکا ہو، روٹی ایک ہو تو بیٹا کہتا ہے، اماں جی آپ بھی تو کھانا کھا لیں۔ ماں کہتی ہے، بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک ہوتی ہے لیکن وہ اس لیے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا بیٹا بھوکا نہ رہ جائے۔ ماں وہ ہستی ہے جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو ماں کی محبت اور دل کا کنیکشن بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے اور بیٹے کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ شام کو اگر بیٹا لیٹ ہو جائے، گھر دیر سے پہنچے، جیسے جیسے بیٹا زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے، وقت بڑھتا رہتا ہے، ماں کے دل کی حرکت بھی بڑھتی رہتی ہے، ماں کے اضطراب میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ماں پریشان ہو جاتی ہے، کھاتی کچھ نہیں، پیتی کچھ نہیں کہ میرا لال پتہ نہیں نہ جانے کس حال میں ہوگا، اللہ میرے لال کی طرف خیر کرے۔ اگر بیٹے کو اللہ نہ کرے راستے میں تکلیف یا حادثہ پیش آ جائے تو نہ جانے ماں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، ماں کا دل دھڑکتا ہے اور ماں کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ میرے لال کی خیر کرے۔ ماں وہ ہستی ہے کہ اگر بیٹا کہے، اماں جی میری بیوی کہتی ہے اپنی ماں کو گھر سے نکال دو ورنہ میں آپ کے گھر سے نکل جاؤں گی۔ ماں کہتی ہے، بیٹا کوئی بات نہیں، مجھے گھر سے نکالتا کیوں ہے، میں خود نکل جاتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کا گھر آباد رہے، میرا بیٹا پریشان نہ ہو، میرا بیٹا خوش رہے۔ ماں وہ ہستی ہے کہ گھر والی کہتی ہے، بیٹا ماں اپنے خاوند سے کہ اپنی ماں کو ذبح کر اس کا کلیجہ نکال کے لے آ ورنہ میں تیرا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ تو بیٹا ماں سے جب کہتا ہے، ماں کہتی ہے، بیٹا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھے ذبح کر لے،
اور میرا کلیجہ نکال تاکہ میرے بیٹے کا گھر وسدا رہے، تاکہ میرے بیٹے کا گھر بسا رہے۔ پھر وہ بیٹا ماں کو ذبح کرتا ہے اور دل نکالتا ہے اور نکال کے واپس آتا ہے اپنی بیوی کے پاس۔ راستے میں ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ جب ٹھوکر لگتی ہے تو بیٹا گر جاتا ہے منہ کے بل۔ جب منہ کے بل بیٹا گرتا ہے تو وہ جو کلیجہ اس نے ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا ماں کا، اس سے آواز آتی ہے، بیٹا چوٹ تو نہیں آئی، بیٹا زخم تو نہیں آئے۔ ماں ایک انمول قدرت کا تحفہ ہے۔ ماں کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے۔ ماں کی محبت نہ کوئی سمجھا سکتا ہے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ یہ بے مثال محبت ہے۔ بیٹا 6 مہینے بعد، 4 مہینے بعد گھر آتا ہے تو سب گھر والے اس کے تھیلے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی جیب کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا کیا لایا ہے، کتنا پیسہ کما کے لایا ہے۔ لیکن ماں اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہے اور اپنے بیٹے کی آنکھوں کو دیکھتی ہے۔ میرا بیٹا وہاں پردیس میں کیسا رہا ہے، کہیں بیمار تو نہیں رہا، کہیں میرے بیٹا کے اندر کمزوری تو نہیں آ گئی، میرا بیٹا کمزور تو نہیں ہو گیا۔ ماں وہ ہستی ہے کہ قدرت نے جنت کی جس کی طلب نبی بھی کرتے ہیں، صحابی ولی بھی کرتے ہیں، ہر مسلمان کرتا ہے، اور اسی جنت کی تلاش میں مجاہد میدان جہاد میں اپنی جان قربان کرتا ہے، حاجی لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، سخی لاکھوں روپے سخاوت کرتا ہے، اور مسجدیں بنائی جاتی ہیں، مدرسے چلائے جاتے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو کے اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں محل دے۔ اللہ نے سبحان اللہ نے وہ جنت اٹھائی اور اٹھا کے اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ ماں وہ ہستی ہے، بیٹا نہ کھائے ماں نہیں کھاتی، بیٹا بیمار ہو ماں بیمار ہو جاتی ہے، بیٹا رات کو نہ سوئے تو ماں نہیں سوتی۔ ماں وہ ہستی ہے کہ بیٹا اگر پیشاب کر دے، کپڑے گیلے ہو جائیں، بستر گیلا ہو جائے تو ماں اپنے بیٹے کو خشک جگہ والی جگہ پہ سلا دیتی ہے اور گیلی جگہ پہ خود سو جاتی ہے۔ بیٹا سوتا نہیں ہے، سردی کی لمبی رات ہے، بیٹا تکلیف میں ہے، ماں اسے اٹھا کے گود میں رکھتی ہے، ساری رات اپنی گود میں لوری دیتی رہتی ہے، حتیٰ کہ صبح فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں، ماں بیٹھی بیٹھی ساری رات گزار دیتی ہے۔ ہاں، یہ وہ ماں ہے کہ جس کی محبت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ ماں اگر ناراض ہو جائے تو پھر یہ بھی خطرہ ہے کہ شاید موت کے وقت ایمان نصیب نہ ہو، موت کلمے والی نصیب نہ ہو۔ ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کی موت کے وقت اسے کلمے کی تلقین کی جاتی تھی تو وہ کلمہ اس کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ دوڑ کے آئے، آپ نے پوچھا اس کی ماں زندہ ہے؟ بتایا گیا جی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ۔ جب اس کی اماں کو بلایا گیا تو آپ نے پوچھا اماں جی کیا اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ اس نے کہا جی اللہ کے محبوب میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر لکڑیاں جمع کرو، اسے آگ میں جلا دیتے ہیں۔ تو اماں ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے اس کے بیٹا 70 ٹکڑے کر دے، ہر ٹکڑے سے اولاد کی محبت کی آوازیں آتی ہیں۔ تو ماں نے جب یہ دیکھا تو ماں کا دل نرم ہو گیا۔ ماں نے کہا اللہ کے محبوب میرے بیٹے کو آگ میں جلاؤ گے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اماں جی اگر تم معاف نہیں کرے گی تو اس آگ سے زیادہ سخت آگ جہنم کی ہے، پھر تیرا بیٹا وہاں جلایا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ تو جب ماں نے یہ سنا تو ماں نے کہا اللہ کے محبوب آپ گواہ بن جاؤ، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کا آگ میں جانا برداشت نہیں کرتی، میں معاف کرتی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے ساتھیوں سے فرمایا جلدی دوڑو اپنے ساتھی کا حال دیکھو۔ جب صحابہ وہاں پہنچے تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی ماں نے دل سے معاف کیا کہ میں معاف کرتی ہوں،
یہ کلمے جیسے ہی ماں کی زبان سے نکلے تو وہاں بیٹے کی زبان سے فوراً کلمہ شہادت نکل گیا۔ جب تک ماں کا دل دکھی تھا کلمہ زبان پہ نہیں جاری ہو رہا تھا، جیسے ہی ماں راضی ہوئی تو کلمے والی موت نصیب ہو گئی۔ اس لیے جن کی مائیں ہیں تو وہ اپنی ماؤں کی قدر کریں۔ ماں کی خدمت کا صلہ تو کوئی دے نہیں سکتا، اور اگر جس کی مائیں نہیں ہیں وہ ان کی قبر کی زیارت کریں، وہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ اور جن کی مائیں ہیں وہ ذرا ان سے پوچھ لیں کہ جن کی مائیں نہیں ہیں، جن کو اپنے دکھڑے سنانے کے لیے ماں جیسی ہستی نہیں ملی، جو ماؤں کی محبتوں سے محروم ہیں، جو ماؤں کی شفقتوں سے محروم ہیں، ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ ماں کی کیا قدر ہے، ماں کی کتنی کمی محسوس ہوتی ہے۔ میرا کہنا تو یہ ہے کہ میں اگر ایک چمچ شہد کا اپنے منہ میں رکھوں تو وہ مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جو لفظ مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ میرا تو کہنا یہ ہے کہ ایک چینی کا چمچ اپنی زبان پہ رکھوں تو وہ مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جو لفظ ماں کہنے سے زبان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ آج بیٹھے بیٹھے مجھے اپنے اماں جی کی یاد ستا رہی تھی، اور اتنی یاد ستا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، اور بہت وقت ہو گیا کہ بہت عرصہ ہو گیا، مہینے کے قریب ہو گیا کہ میں اپنی اماں جی کی قبر پہ حاضری نہیں دے سکا۔ تو اچانک بیٹھے بیٹھے آج اماں جی کی یاد ستانے لگی، آنکھوں سے آنسو بھی آنے لگے۔ میں رومال کے پلو سے آنکھیں صاف کرتا، نمی صاف کرتا، تاکہ سامنے بیٹھے میرے بچے دیکھ کے یہ پوچھ نہ لیں کہ یہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کس بات پہ رو رہے ہیں۔ تو ماں کی یاد ستانے لگی، تو پھر ایسے ہی میرے ذہن میں ماں کے بارے میں یہ الفاظ آتے گئے، تو میں نے پھر ریکارڈ کیے کہ چلو جن کی مائیں ہیں وہ سنیں اور اپنی ماں کی قدر کریں، اور پھر ہم سے پوچھیں کہ ماں کیا ہوتی ہے، ہم سے پوچھیں کہ ماں کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ ماں ہے، اپنے ماں کی قدر کرو، ورنہ ماؤں کی دنیا سے جانے کے بعد تمہیں احساس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جن کی مائیں ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی میرے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے، اور جن کی مائیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ماؤں کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔